السلام علیکم مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر ان اسلام. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا انرجیٹک ریمائنڈر قربانی کے دو بنیادی اہم مسائل کے حوالہ سے ہے. اس سے پہلے آج کے دن کے حوالہ سے، آج اللہ کے فضل و کرم سے 9 ذی الحج کا دن ہے، جسے یوم العرفہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دن سے زیادہ کسی دن بھی جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے. اور دوسرا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ بڑی فضیلت ہے اس روزے کی. جن لوگوں نے اس روزے کا اہتمام کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ ان کی مدد فرمائے اور اس عمل کو ان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائے. یوم العرفہ کے حوالے سے جو دعا مقبول معروف ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جو مبارک اور پسندیدہ کلمات ہیں اس دن کے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور تکبیرات جو یکم ذی الحج کے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کے ایام تشریق تک، یعنی 13 ذی الحج تک پڑھنی ہے، وہ مسنون ہے، صحابہ کا عمل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جو کلمات آپ کو مسنون آسانی سے یاد ہے، وہ تکبیرات کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو آج کی انرجیٹک ریمائنڈر ویڈیو کا لازمی حصہ ہے، وہ ہے قربانی کرتے ہوئے ہم کیا کلمات پڑھیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا جانور ذبح کرتے تو آپ اپنا پاؤں جانور کے اوپر رکھتے اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے اس کی گردن پر دائیں ہاتھ سے آپ چھری یا آلے سے اس کو ذبح کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5558 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈوں کو قربانی کی اور آپ علیہ السلام نے اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈوں کو ذبح کیا. آپ نے ان کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے اور آپ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ان کی گردن پر چھری چلا کے ان کو ذبح کر رہے ہیں. آپ نے اسی طرح اپنے دونوں مینڈوں کو ذبح کیا. اس کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی. یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. اگر یہ لمبی دعا ہے، اگر جو پڑھ سکے تو بہتر ہے، یہ مسنون عمل ہے، لیکن بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کیا جائے گا، یہ مسنون عمل ہے. دوسری بات جو آج کے انرجیٹک ریمائنڈر کا اہم ترین حصہ ہے، وہ قربانی کے حوالہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. استطاعت سے مراد کیا ہے؟ یا تو آپ پورا ایک جانور خرید سکیں، میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بیان کیا ہے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم گائے یا اونٹ کا 1 حصے کے برابر اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ اس میں شامل ہوں گے. تیسری اہم بات جو اس قربانی سے حوالے سے ہی ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد کرنی ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، اس نے اپنا جانور پہلے ہی ذبح کر لیا. آپ نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ وقت تھوڑا تھا میں نے ذبح کر لیا.
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری قربانی نہیں ہے، یہ تم نے عام ذبیحہ کیا ہے، یعنی عام گھر کے کھانے کے لیے جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک قربانی وہ ہے جو عید کی نماز کے بعد کی جائے۔ یہ اکثر شہروں میں دیہاتوں میں لوگ صبح صبح اٹھ کے کسائی کو بلا کر جانور ذبح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم وقت سے فارغ ہو کے پھر عید کی نماز میں شامل ہو جائیں گے، تاکہ عید کی نماز بھی پڑھی جا سکے اور صبح سے پہلے پہلے جو ہے وہ جانور بھی ذبح ہو جائے۔ یہ غیر مسنون ہے۔ اگر آپ نے پہلے دن قربانی کرنی ہے تو آپ نے عید کی نماز ادا کر کے اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھ پایا، کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسا عذر ہے جس وجہ سے نہیں جا سکا، دعا میں بھی شرکت نہیں کر سکا، تو وہ کم از کم اپنے علاقے کے اندر جو عید کی نماز کی ادائیگی ہے اس کے بعد قربانی کر لے۔ افضل، راجح، مستحب، بہترین عمل جو ہے وہ یہی ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کا عمل ہے کہ عید کی نماز میں شامل ہوا جائے، اور وہ عورتیں جو جن پر نماز ان دنوں میں فرض نہیں ہے وہ کم از کم عید کی نماز کی دعا میں شامل ہو جائے۔ یہ بڑا برکت والا دن ہے۔ ان دنوں کو ایام تشریق کہا گیا، یعنی کھانے پینے کے، اللہ کے ذکر کے، ملنے ملانے کے دن ہے۔ تو یہ عید کی نماز پڑھی جائے، حتی الامکان کوشش کریں۔ اگر نہیں پڑھی جاتی کس وجہ سے، کوئی مجبوری، کوئی عذر آ جاتا ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے، تو وہ کم از کم اپنے علاقے جہاں پر وہ مقیم ہے، جہاں پر اس کا پڑاؤ ہے، اس کے علاقے میں جو عید کی نماز جب ادا ہو جائے تو اس کے بعد قربانی ادا کر دے، قربانی کر لے۔ تو قربانی کے حوالے سے یہ چند گزارشات تھیں۔ اور آخر میں جو اہم ترین مسئلہ ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں سے صرف 3 دن سے زیادہ نہیں کھانا، بھائی یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صرف 1 سال کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ تاکید فرمائی تھی، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک قبیلہ آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، مسجد مدینہ المنورہ میں، اس وقت ان کے وہاں قحط سالی تھی۔ نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص 3 دن سے زیادہ اپنے گھر کے اندر گوشت نہ رکھے، یعنی اتنی کوانٹٹی کا رکھ سکتا ہے، اتنی مقدار کا رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلے سال جب قربانی ہوئی تو صحابہ نے دریافت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم کھاؤ بھی اور ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ تو افضل عمل کیا ہے کہ آپ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، اس میں سے جو ضرورت مند ہیں، قرآن کریم سورہ حج کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو تم سے سوال کرتے ہیں اور جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی دیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمسایوں میں، گلی محلوں میں، رشتہ داروں میں جنہوں نے قربانی نہیں کی، آپ ان کو گوشت بھیجیں۔ یہ افضل عمل ہے۔ خود بھی کھائیں، اپنے عزیز و اقارب، ہمسایوں، رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں، اور چاہیں تو آپ اپنی قربانی کا سارا جانور بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا گوشت ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ افضل اور پسندیدہ عمل یہی ہے کہ قربانی کے جانور سے خود بھی کھایا جائے اور اپنے عزیز و اقارب کو، ضرورت مندوں کو بھی دیا جائے جسے صدقہ کہتے ہیں۔ اور قربانی کے گوشت کو بطور اجرت نہیں دینا۔ اگر آپ کسائی سے جانور ذبح کروا رہے ہیں اس کو آپ اجرت کے طور پر پیسے دیں، کو منفعت دیں، گوشت نہیں دینا۔ اب ویسے اس کو گوشت دے سکتے ہیں صلہ رحمی کے طور پہ، لیکن اجرت کے طور پر گوشت دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور قربانی کی کھال جو ہے اس کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا جس نے قربانی کی کھال بیچی گویا اس نے قربانی نہیں کی، یعنی اس نے 10 جانور ذبح کیے ہیں، 10 جانوروں کی کھالوں کو بیچ دیا تو وہ اس کی قربانی ضائع ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اور قربانی کی کھال کو صدقہ کرنا ہے، آپ نے فرمایا قربانی کی کھال صدقہ کرنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنانے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خیر بیان ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہے، اور جو کمی کوتاہی رہے گی وہ بشری حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے یوٹیوب چینل انرجیٹک ریمائنڈر کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے بھی آگاہ کرتے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔